بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ شان انفو چینل کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر ہی نہیں جاتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سب سے پہلے آسمان پر جاتی ہے، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، اسی طرح کرتے کرتے پھر وہ بلندیوں کی طرف جاتی ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ پھر اللہ پاک اس نماز کو قبول فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلا انسان ہے شرابی، یعنی جو شخص شراب پیتا ہے اور شراب کا کاروبار کرتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو اس دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ جب تک کوئی شرابی انسان اللہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا ہے، جب تک وہ شراب پینا نہیں چھوڑ دیتا ہے، تب تک اس کی نماز اس کے سر سے اوپر ہی نہیں جاتی، یعنی اس وقت تک اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، کسی زمانے میں ایک سود خور شخص تھا جو نماز کا پابند تھا، لیکن پیسہ جیسے ہی اس کے پاس زیادہ آنے لگا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی، یعنی ہر وقت وہ شراب کے نشے میں رہنے لگا۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور وہ وہیں مر گیا۔ اس کا بیٹا کئی دن تک اس کا غم مناتا رہا۔ ایک دن جب بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اے ابو جان، آپ کے کیا حال ہیں؟ اس نے کہا کہ نہ پوچھ بیٹے، میری نمازوں کا مجھے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ میں شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے میں سیدھا جہنم میں گر گیا۔ استغفر اللہ۔ تو ناظرین محترم، جو شخص شراب پیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور کل آخرت میں بھی اتنا ہی ذلیل ہوگا کہ اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، یعنی اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، دوسرا شخص والدین کو ستانے والا، یعنی کہ دوسرا وہ شخص جس کے والدین اس سے ناراض رہتے ہوں، وہ والدین کو رلانے والا ہو، ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی اور اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ جس انسان سے اس کے والدین ناراض رہتے ہیں اس سے اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض رہتے ہیں، اور ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 3، شوہر سے ناراض بیوی۔ ناظرین محترم، تیسرا انسان وہ بیوی ہے جس سے اس کا شوہر ناراض رہتا ہے اور وہ اپنے شوہر سے ناراض رہتی ہے، ایسی عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کئی سالوں تک آپس میں ناراض رہتے ہیں۔ کئی بار تو ان کی ناراضگی طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے ساری رات لعنت بھیجتے ہیں، اور ایسی عورت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور ساتھ اس شوہر کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کو رلاتا ہے۔ تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے۔ ناظرین محترم، ایک روز مدینہ شہر میں ایک شخص غریبی سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ بیوی زور زور سے رو رہی تھی، تبھی وہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسے ہی عورت کی آواز سنی تو آپ اس کے دروازے پر پہنچے اور دیکھا کہ وہ شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے شخص، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب سے یہ بدبخت میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر سے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آئی ہے، تب سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا
انسان کے خود کے کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ اس شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کام بیوی پر ظلم کرنا ہے۔ اے شخص جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو اس کے گھر سے برکت اس طرح ختم ہو جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور یاد رکھنا کہ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 4، دکھاوے کی نماز۔ ناظرین محترم، چوتھا شخص وہ ہے جو صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا، صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا ہے یا پھر وضو صحیح نہیں کرتا، یعنی اچھے طریقے سے نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے انسان کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ نمبر 5، سود خور کی نماز۔ ناظرین محترم، پانچواں شخص ہے سود خور۔ جو شخص صبح و شام سود کے پیسے کھاتا ہے، سود کے پیسوں سے پیٹ بھرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے تو ایسے شخص کی نماز کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے۔ ناظرین محترم، سود حرام ہے اور حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ حدیث شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جو مجرم ہوتا ہے، یعنی کہ جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے اور وہ طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، تو پھر ایسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی کوئی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں سے محبت کرنے والا اور صرف اپنی رضا کے لیے نماز پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اگر ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔